ہم اس کو پروف کر ہی نہیں سکتے. یہ ایبسلیوٹلی انلیگل ہے. یہ گرین ایریا کے اوپر دھوس دھاندلی کے اوپر انہوں نے پلاٹ بنا کے بیچ دیے ہیں, لوگوں کو اربوں روپے لوگوں کا لے لیا ہے. لیکن ہم کسی قانون اور ضابطے کے تحت اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی اپروول دے ہی نہیں سکتے. انہوں نے فیصلہ دے دیا. وہ فیصلہ دینے کے بعد یہ صاحب بہادر پھر چلے گئے, پھر لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لے آئے 2021 کے اندر, اور آج تک جو ہے وہ اسی سٹے کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھوں, دلچسپ بات, یہ ہاؤسنگ سوسائٹی علیم خان صاحب نے اپنے نام پہ بھی نہیں رکھی ہوئی, اپنے نام پہ بھی نہیں ہے. یہ بھی سب سے امپورٹنٹ چیز سن لیں. یہ انہوں نے 3 رکھے ہوئے ہیں اپنے, ایک سی ای او رکھا ہوا ہے, ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر رکھا ہوا ہے, اور تیسرا بندہ ایک کوئی منان صاحب ہے, ایک شعیب صدیقی صاحب ہے, اور ایک صاحب اور ہیں. 3 افراد کے نام پہ ویژن بلڈرز کے, ویژن ڈیولپرز کے نام پر. ویژن ڈیولپرز ایک بنائی ہوئی ہے, وہ بیک اینڈ پہ ہے. فرنٹ اینڈ پہ جناب 3 مالکان ہیں. علیم خان صاحب کو اپنے آپ کو اس کو مالک بھی نہیں رکھا ہوا. میں حیران ہوں, علیم خان صاحب نے جس مہارت اور جس چلاکی کے ساتھ یہ ساری مارا ماری کر کے کھربوں روپے لوگوں سے لے لیے انلیگل پلاٹ بنا کر, جن پلاٹس کو ایل ڈی اے نے آج تک اپروو نہیں ہے, آج تک اس ڈیٹ تک یہ اپروو نہیں ہے. صرف وہ 765 کنال زمین, اچھا وہ اب آ گئی روڈا کی جوسڈکشن کے اندر, وہ 765 کنال. اس 765 کنال کے علاوہ یہ 3,500 کنال یہ غیر قانونی, اس کی کوئی حیثیت, اس کی کوئی ویلیو, اس کی کوئی لیگیلٹی, اس کی قانونی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن افسوس بدقسمت ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کھربوں روپے دے کے ان کو وہاں پہ پلاٹ لے لیے ہیں. اب اس پوری انلیگل زمین کو گرین سے براؤن کروانے کے حوالے سے 3.5 سالوں کے اندر جو کوشش کی گئی, اور وہ کوشش آگے سے کامیاب نہیں ہوئی, اور اس کے نتیجے میں پھر آپ ناراض ہوئے. نیب کا کیس جو 2017 میں آپ کے خلاف سٹارٹ ہوا, 2018 کے شروع میں سپیڈ اپ ہوا نون لیگ کے دور میں, اور پھر اس کے بعد پورا سارا پروسیس. اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ان کی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھاگ دوڑ تھی اس کا ریوارڈ دیتے ہوئے یہ باہر آئے, ان کو دوبارہ سینئر منسٹر بنایا, دوبارہ سینئر منسٹر بنایا. اگر ان کو یہ دکھ تھا جو شروع میں جب ان کے خلاف کیس چلا اور یہ نیب بھگت کے آئے, اگر ان کو یہ جینون دکھ تھا کہ ہاں جی میرے ساتھ زیادتی پی ٹی آئی کی حکومت پہ ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے سٹارٹ کی ہے, تو پھر ان کو منسٹری نہیں لینی چاہیے تھی, پھر یہ اس پہ قائم رہتے. پھر یہ کہتے نہیں جناب میں نہیں لوں گا کیونکہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا. لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ سارے کا سارا کیس نون لیگ کے دور میں, نواز شریف شہباز شریف کے دور میں انیشیٹ ہوا ہے, اور اس کے دور میں ہی سارا یہ سپیڈ اپ ہوا ہے. آپ نے اس وقت تک تو ٹھیک رکھا, لیکن جب بیرونی طاقتوں کی سازش ایکول ٹو مداخلت, ٹھیک ہے نا جی, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو جو مزہ آ جائے, جو سمجھ آئے, کسی کو سازش سے مزہ آتا ہے, کسی کو مداخلت سے سمجھنے میں مزہ آتا ہے یا سمجھ آتی ہے, تو جو بھی سمجھ لیں. مداخلت ایکول ٹو سازش جب سٹارٹ ہوئی تو پھر آپ نے جناب پچھلے لانجے سارے نکال کے ان کو بنیاد بنا کے, وہ کہتے ہیں نا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے, حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو آپ نے وہ تصویریں بنا لیں, جسٹیفیکیشنز بنا لیں کہ میرے ساتھ وہ زیادتی, میرے ساتھ یہ زیادتی, میرے ساتھ فلاں زیادتی, اور جناب میں اب جناب آپ کے ساتھ نہیں ہوں. تو میری علیم خان صاحب سے گزارش ہے, ڈیٹیل میرے پاس بے تحاشا پڑی ہوئی ہے, میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا. میں ایک عوامی سا آدمی ہوں اور عوامی زبان استعمال کرتا ہوں. میں نے دیسی طریقے سے پاکستانی قوم کو سارا کچھ بتا دیا. پارک ویو ولاز کا نام کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ایل ڈی اے میں نہ رجسٹرڈ ہے, نہ اس کا نام کسی ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے. پارک ویو سٹی نام کی کوئی سوسائٹی ایل ڈی اے کے اندر نہ موجود ہے, نہ وہ رجسٹرڈ ہے, نہ اس نام کا کوئی ڈاکومنٹ ہے. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا, جو فرام ڈے فرسٹ سے ہی 2 نمبری کے اوپر مبنی ساری ہاؤسنگ سکیم ہے, آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے کہ اس میں کیا لیگلٹی ہوگی. تو یہ ٹوٹل انلیگل ہے. ٹوٹل لوگوں نے جو پلاٹ لیے ہیں وہ انلیگل ہیں. لوگوں کے ارباں ہار پہ کھرباں ہار پہ وہ لے لیے گئے ہیں. اب وہ بیچارے لوگ پریشان ہیں کہ ان کے اربوں پہ لگ گئے, کھربوں پہ لگ گئے, لیکن ان کے پلاٹ لیگل نہیں ہیں, ان کی رہائش گاہیں لیگل نہیں ہیں. تو اس کے اوپر میں علیم خان صاحب سے گزارش کروں گا
آپ نے اگر حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ مل کے اپنے کوئی چیزیں ساری اب لیگلائز کرنے کے حوالے سے یا بہتر کرنے کے حوالے سے اگر کوئی پلان بنا لیا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کریں. لیکن آپ اس طرح آ کے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے, کیونکہ قانونی طور پر آپ جو ہے وہ شیشے کے محل میں اس وقت رہ رہے ہیں, اور وہ شیشہ بھی جو ہے نا وہ بڑے ہی لو لیول کی جناب کوالٹی کا شیشہ ہے, جس کو پھونک مارو تو وہ ٹوٹ جائے گا, پتھر مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کے بعد دیکھ. بہت شکریہ. اچھا جو آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے فیصلے کیا پھر اب لندن میں ہوں گے؟ نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ساری پارٹی کی قیادت کو لندن بلا لیا ہے, تو پاکستان کے معاملات پاکستان میں نہیں طے ہو سکتے؟ اچھا میں ایک بریکنگ آپ کو دے دیتا ہوں, جانتے آپ سارے ہیں لیکن ایک پولیٹیکل بندے کے منہ سے آپ سنیں گے. اصل میں کل اور پرسوں اور آج لندن اور نیو یارک میں کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اس نتیجے پہ پہنچا گیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور بیگم صفدر امان اور بلاول زرداری اور آصف زرداری کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو کاؤنٹر کیا جا سکے. تو نون لیگ کی قیادت اپنے تئیں شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ ہن اسی نواز شریف صاحب سلطان مفرور الدین صاحب کو لے کر آئیں گے, شاید وہ بہت بڑے نیلسن منڈیلا بن کے جناب یہاں پر آئیں گے, تو صحیح طریقے سے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اور ان کے بڑے بڑے جلسے, پبلک کی طرف سے ایکسیپٹنس, پبلک کی طرف سے پیار محبت, اس کا کوئی کاؤنٹر کیا جا سکے گا. تو آج کل اور پرسوں میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں, میں بین السطوری ساری بات آپ کے سامنے رکھوں گا, سننے والے بھی سمجھ جائیں گے اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر آپ کو بتا دوں, پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے ڈھیر سارا پانی بہہ گیا ہے. وہ آج سے 6-7-8 مہینے پہلے یا 2 سال پہلے کا کوئی نواز شریف کو اگر کوئی سمجھتا ہوگا کہ نواز شریف آئے گا تو وہ کوئی کراؤڈ پولر بنے گا, نہیں بھائی جان, ختم, فنش, خلاص, تمت بالخیر. اب پوری پاکستانی قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کہ رنگ ہو. اب کوئی نواز شریف کو ماننے کو تیار نہیں, پہچاننے کو تیار نہیں, گرداننے کو تیار نہیں ہے. تو ہماری بلا سے آپ لائیں گے تو آئین اور قانون کو بھی جناب اور عدالتی سسٹم کو بھی اور بہت سے سسٹمز کو آپ پریشان کریں گے, کیونکہ پھر بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوں گے, کیونکہ وہ مفرور ہے, وہ مجرم ہے. واپس آ کے اس کو کس انداز سے جیلوں میں بھیجا جائے گا, کس انداز سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. تو جناب ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم ہر قسم کا چیلنج جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار ہیں. وہ جو آپ شعیب صدیقی کا نام لے رہے ہیں, سماج کا نام لے رہے ہیں, یہ 3-1 سال سے جوائن ہوئے. پہلے وہ ایم پی تھے, اس سے پہلے ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں. جب سے ڈائریکٹر سے بنے کے ملاب ہے تو اس میں شامل ہوئے. وہ اگر ان کے نام پہ نہیں ہوئے لڑنا کے بعد جو نام آپ لے رہے ہیں وہ ان سے ان کے ملازم ہیں. اپنے ملازموں کو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو عہدہ دینا تھا نا, عہدے دیے ہوئے. آپ کا سوال ہے کہ ایک منٹ جی, ایک منٹ. آپ کا سر گڈ نیم کیا ہے؟ ہاں بشیر صاحب. اچھا سر, بات یہ ہے جن کا آپ مجھے نام بتا رہے ہیں نا, میں بھی 2002 میں ایم پی اے تھا اور علیم خان صاحب بھی پہلی دفعہ اس وقت ایم پی اے بنے تھے, اور شعیب صدیقی بھی اس وقت جناب ایم پی اے بنے تھے. میں بھی پہلی دفعہ ایم پی اے 2002 میں بنا تھا اور آپ کے علیم خان صاحب بھی پہلی دفعہ ہی بنے تھے. ٹھیک ہے, میں بھی کور کمیٹی کا ممبر تھا جو نا 2016-17 کے اندر, تو یہ بھی کور کمیٹی کے ممبر تھے. باقی ایک چیلنج میں آپ دے رہا ہوں اور یہ سب سے بڑی بریکنگ ہے. میری عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ اگلا الیکشن علیم خان, سن لیں ادھر آپ, اگلا الیکشن علیم خان جہاں سے لڑے, میری یہ خواہش ہے کہ پارٹی اسی کے مقابلے میں, علیم خان کے مقابلے میں مجھے ٹکٹ دے. اگر میں الیکشن ہار گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور چھوڑ دے پیسے, میں اوپنلی اعلان کر رہا ہوں, علیم خان جہاں سے الیکشن لڑے گا, عمران خان صاحب وہاں سے مجھے ٹکٹ دیں.
चाहे वो MPA का लड़े चाहे वो MNA का लड़े, अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं इलेक्शन की सियासत छोड़ दूंगा। चौहान साहब, अगर एक उन्होंने एक एक election ही एक ना एक मिनट सुन ले। उनको मैं नहीं कहता, वो अगर इलेक्शन हार गए तो भावे अपनी सियासत जारी रखन, ये नोटों वाली, ये नोटों वाली, ये खरीदो फरोख्त वाली, ये सारी जारी रखें, मैं छोड़ दूंगा, पता चल जाएगा कौन कितना पॉपुलर है। अच्छा, अगर जी भाईजान, election ही ना लड़ा तो फिर आप भी नहीं लड़ेंगे election? नहीं वो तो मैं लड़ूंगा ना, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं है। जी भाईजान, कोई खत्म हो गया जी? पूछ लो सवाल। ओके जी, ओके।